اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عبد اللہ ابن ابی لما توفی جاء ابنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ آتنی قمیصک اکفنہ فیہ وصلی علیہ واستغفر لہ فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیصہ فقال آذنی اصلی علیہ فآذنہ فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ عنہ فقال الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بین خیرتین قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى علیہ فنزلت ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو کہ صحابی رسول تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اپنی قمیض جو ہے وہ عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے والد کو اس سے کفن دوں اور میرے والد کے لیے استغفار کریں اور اس کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قمیض دی اور آپ نے فرمایا کہ جب تم جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر دینا، میں اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ رکھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان منافقین کا جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دیے ہیں، یعنی اگر میں چاہوں جنازہ پڑھانا تو میں پڑھا سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں نہ پڑھانا تو میں انکار کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں یہ برابر ہے، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو پھر اگلی دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آئندہ سے آپ کسی بھی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، یعنی واضح طور پہ ممانعت آ گئی، حکم آ گیا۔ یہ ہے حدیث مبارکہ اور یہ بڑی حساس ہے، اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے سمجھنے والا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ رئیس المنافقین تھا، یعنی منافقین کا سردار اس کو کہا جاتا تھا، اور ہر موقع پہ اس نے اسلام کو، دین کو، صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے دشمنی نبھائی ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر تہمت لگانے والا، الزامات لگانے والا بھی یہی بندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے اس کو اہل مدینہ اپنا بادشاہ نامزد کرنے والے تھے۔ اگر حضور ہجرت فرما کے مدینہ نہ آتے تو ان قریب انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لینا تھا۔ حضور نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا وہ بادشاہت والا خواب جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے جنہوں نے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ حضور کے علاوہ تو کسی کی بادشاہت قبول نہیں کریں گے، تو وہ اس کا خواب بھی گیا اور مجبوراً اس نے دیکھا کہ عوام اکثریت کلمہ پڑھ چکی ہے تو مجبوراً اس نے کلمہ پڑھا، مگر دل سے نہیں پڑھا، تو اس کو جو منافقین کی جماعت تھی یہ اس کا سردار بنا، اور اس نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع اس نے ڈھونڈا، حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر
حضور نے سب سے مشورہ کیا کہ جی کیا کریں، تو اس کا مشورہ یہ تھا کہ جی ہم باہر نہ نکلیں بلکہ یہیں بیٹھ کے دفاع کریں۔ باقی صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ جی باہر نکل کے میدان میں کفار سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی بات نہیں مانی گئی، حضور نے اکثریت کی بات مانی، زیادہ کی رائے یہی تھی کہ جی باہر جا کے لڑتے ہیں۔ تو لشکر جو ہے وہ باہر نکلا لڑنے کے لیے، اور یہ جب میدان احد کے اندر پہنچنے والے تھے تو اس نے آخری ضرب لگائی جو یہ کر سکتا تھا۔ اس کے 300 لوگ اس کے ساتھ تھے، وہ اپنے 300 لوگ لے کے تو لشکر کو چھوڑ چھاڑ کے یہ واپس پلٹ آیا تھا۔ یعنی یہ بھی منافق تھا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی ایک پوری جماعت تھی۔ پھر یہی جماعت ہے قرآن مجید کے اندر جن کے متعلق مسجد ضرار کا بیان ہے کہ انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد کو گرا دو۔ جو بات سمجھنے والے، اب یہ منافق ہے، منافق کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 3 قسمیں تھیں۔ پہلے نمبر پہ مسلمان مومن تھے، دوسرا درجہ منافقین کا تھا، تیسرے نمبر پہ کفار تھے۔ یہ 3 درجے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین سے مراد وہ حقیقی منافق ہیں جو حضور کے زمانہ مبارک میں تھے، وہ منافق ہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اس دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، اس کے بعد اب قیامت تک صرف 2 قسمیں ہیں، یا بندہ مسلمان ہوگا یا بندہ کافر ہوگا۔ منافق اب ختم ہو گئے، یعنی منافق ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ نفاق ختم ہو گیا، منافق سے مراد یہ ہے کہ حقیقی منافق جن کو کہا گیا تھا، قرآن کہتا ہے یا حدیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے، وہ حقیقی منافق نہیں ہے۔ منافقت تو اب بھی ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ کسی کے منہ کے اوپر دوست بن کے ملتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس سے دشمنی نبھاتا ہے تو منافقت ہے، لیکن اس منافقت سے اس کا اسلام ضائع، دین ضائع، ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ حقیقی منافق کا جنازہ پڑھنا جس طرح کافر کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح منافق کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کہ یہ سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ نہ پڑھا ہے اور نہ ہی صحابہ نے کسی کا پڑھا ہے۔ تو حقیقی منافق جو تھا اس کا جنازہ جائز نہیں، اس کا حکم کفار والا ہے، کافر والا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو منافقین ہیں یہ مانوی لحاظ سے منافق ہیں، حقیقی منافق نہیں ہیں، یعنی جن کو ہم کافر کہہ دیں، ایسا نفاق اس وقت نہیں ہے۔ تو اس وقت صرف 2 ہی طبقے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے، درمیان والا کوئی رستہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو منافقین کا بھی عام منافق کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور وہ ان کا سردار تھا تو حضور نے کیوں جنازہ پڑھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دعا ان کے لیے مانگیں یا نہ مانگیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، بخشوں گا ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ، بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق نے اسی طرح آپ کا دامن پکڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جنازہ پڑھنے سے یا میرے استغفار کرنے سے یا میری قمیض اس کو پہنا دینے سے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، حدیث مبارکہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی حضور نے جنازہ پڑھا۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ جی یہ ساری باتیں تو حضور کے علم میں تھی تو جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میں نے پہلے اقسام بیان کی تھی کہ قرآن مجید کی آیات کی 2 اقسام ہیں، ایک ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ابتدائی زمانہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے تو اس وقت قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ میں درگزر کا حکم تھا، منافقین سے، کفار سے، ایمان والو جنگ نہ کرو، درگزر کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ظلم زیادتی کریں اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یہ ابتدائے اسلام کے اندر حکم تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں، وہ ساری آیات مبارکہ منسوخ ہو گئی۔ سورہ توبہ کی آیت سیف نازل ہوئی، اس کو آیت سیف کہا جاتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس ایک آیت مبارکہ سے، اور بعض نے کہا کہ آیات سیف جو ہیں وہ 5 ہیں۔
5 آیات ہوں یا ایک آیت ہو، وہ آیت سیف سے قرآن مجید کی 125 آیات مبارکہ جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ صرف ایک آیت کے نازل ہونے سے 125 منسوخ ہوئی ہیں۔ اب جس بندے کو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے وہی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائے گا اور کہے گا کہ نہیں جی کافروں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کے ٹی وی چینل کے اوپر جتنے جدید سکالر حضرات بیٹھتے ہیں نا، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے اوپر جب وہ گفتگو کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے مابین ریلیشن کے اوپر جب وہ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ وہی منسوخ آیات اٹھا کے مسلمانوں کو سناتے ہیں، اور مسلمان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، یار اسلام تو اتنا محبت کا درس دیتا ہے۔ اب ان کی جانب بلا کہ یہ ساری آیتیں منسوخ، یعنی حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت کی جائے گی مگر حکماً وہ منسوخ ہیں۔ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم منسوخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جہاں ملتا ہے، جس چوک میں چوراہے میں ملتا ہے، ان کو پکڑ کے قتل کر دو۔ آیت سیف نازل ہوئی۔ اس کے بعد قتال شروع ہو گیا۔ قتال شروع ہونے کے بعد یعنی کافروں کا تو صفایا، کافروں کے ساتھ کھل کے مسلمان سامنے آ گئے۔ دوسرا درجہ بچا منافقین کا، تو منافقین کے ساتھ ابتدائے اسلام کے اندر نرمی برتی گئی ہے، جس طرح شروع میں کافروں کے ساتھ نرمی برتی گئی۔ جب منافقین کی بات ہوتی تھی، حضور فرماتے تھے کہ نہیں ان کو چھوڑ دو، یہ نہ ہو لوگ باتیں کریں کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ بظاہر زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، تو ابتدا میں ان کے ساتھ بھی نرمی برتی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے خلاف بھی سخت حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے نام لے کے ان کو مسجد سے نکال دیا کہ تو بھی منافق ہے، نکل جا ہماری مسجد سے۔ یعنی بتدریج حکم آیا۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں سارے اسی طرح کے۔ جب شراب کا حکم آیا تو فوراً حرام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں تم شراب پی لو تو پھر نماز نہ پڑھو، مطلب یہ ہے کہ جب شراب کا اثر ختم ہو جائے تو پھر پڑھ لو، حرام نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ بتدریج ان کو حرام کر دیا گیا، تو باقی احکام بھی اسی طرح نازل ہوئے۔ جس وقت یہ حضور نے جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے اندر حضور کو معلوم بھی تھا کہ میری قمیض اس کو کفن کے طور پہ پہنائی گئی ہے، اور میں اس کے لیے استغفار بھی کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، جنازہ بھی میں پڑھا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ بخشا نہیں جائے گا۔ رب فرما رہا ہے کہ 70 بار بھی توبہ اس کے لیے آپ کریں تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی حضور نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ وہ اس لیے پڑھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ 2 وجوہات کی بنا پہ جنازہ پڑھایا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جب غزوہ بدر کے اندر قیدی پکڑے گئے تھے تو ان کے اندر حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، قید ہو گئے تھے۔ وہ اونچے لمبے قد کے تھے، ان کے اوپر کپڑا نہیں تھا، قمیض نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں سے قمیض لی، مگر کسی کی قمیض حضرت عباس کو پوری نہیں آئی۔ تو اس کا عبداللہ بن ابی کا قد جو ہے یہ لمبا تھا، اس نے اپنی قمیض اتار کے حضرت عباس کو دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ اس کے مرنے کے اوپر چکایا ہے۔ جب اس کا بیٹا آیا حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے اپنا قمیض عطا فرمایا، یعنی وہ احسان چکا دیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جو قبیلے والے تھے ان کی طرف حضور کی نگاہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ کہ حضور نے ان کا جنازہ صرف اس لیے پڑھایا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانے سے اس کے قبیلے کے 1000 بندہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اور جب حضور نے جنازہ پڑھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے ساری زندگی حضور سے دشمنی نبھائی ہے، اور حضور کا اتنا اچھا اخلاق کہ حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، مغفرت کی دعا بھی کی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضور نے اس کو قبر کے اندر سے دفنا دیا گیا تھا، قبر کے اندر سے نکال کے اس کا سر گود میں رکھ کے حضور نے اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب دان بھی ڈالا ہے، اپنا قمیض بھی عطا کی ہے، اتنی ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ لوگوں نے آپ کا یہ عمل مبارک دیکھ کے، وہ کافر جو تھے اس کے قبیلے والے خزرج والے، 1000 نوجوان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ ہے کہ نگاہ نبوت جو ہے وہ کوئی اور چیز دیکھتی ہے اور عام بندہ وہ چیز نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ سوال یہاں پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کریں، حضور کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، انجی گل ہے نا جی۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا کی ہے اور خدا خود فرما رہا ہے کہ میں دعا قبول نہیں کروں گا۔
اصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے استغفار نہیں کی. استغفار اور دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبیلے والوں کے لیے کیا ہے. باری تعالیٰ یہ تو مر گیا ہے لیکن جو پیچھے والے ہیں نا ان کو ایمان کی دولت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے یہ تو مر گیا تھا، نہ اس کے لیے دعا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ حسن اخلاق جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، پورے قبیلے کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی چیز مانگی جاتی تھی تو حضور نہ نہیں فرماتے تھے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو. تو یہاں پہ دوسری چیز اور آخری مسئلہ جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے فقہاء نے استدلال یہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو اور باپ اس کا کافر ہو، تو باپ اگر مر جائے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیٹا چونکہ مسلمان ہے تو کافر کے اوپر جنازہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کو غسل دے اور کفن پہنائے اور کسی گڑھے کے اندر دبا دے. یعنی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور کفن جو ہے وہ بھی جس طرح سنت کے مطابق 3 کپڑے پہنائے جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، کسی بھی کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کو کسی بھی گڑھے کے اندر دبا دیا جائے گا. یہ اگر اس کا بیٹا مسلمان ہو، اگر نہیں تو پھر اس کو نہ غسل ہے نہ کفن ہے، کوئی بھی چیز نہیں، اس کو ویسے ہی کسی کھڈے شڈے میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.